دعوت عمل۔ زید نے حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد استبل میں ایک چکر لگایا، نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمع بجھانے کے لیے اٹھا، لیکن کچھ سوچ کر بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگا اور زور زور سے صندوق کا قفل کھینچنے کے بعد مطمئن سا ہو کر اس نے شمع بجھا دی۔ یہ صندوق، جس کے اندر طاہر کی باقی دولت کے علاوہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بھی تھی، زید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ طاہر کے جانے کے بعد اس نے گھر سے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔ وہ ننگی تلوار اپنے ساتھ لے کر سوتا تھا۔ رات کو معمولی سی آہٹ سن کر چونک اٹھتا اور تلوار ہاتھ میں لے کر بغداد کے ان بے شمار چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا، جو اس کے خیال میں طاہر کے چلے جانے کے بعد اس صندوق پر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے ساری رات بیٹھا رہتا۔ اس کے بعد اس نے پلنگ پر سونے کے بجائے صندوق پر بستر جما لیا، لیکن صندوق لمبائی اور چوڑائی میں چھوٹا تھا۔ کئی بار وہ کروٹ بدلتے وقت نیچے گر پڑا۔ آہستہ آہستہ اس کے خدشات کم ہوتے گئے اور اس نے صندوق گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے کر لیا۔ اب مکان کے نوکر یہ کہا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت اس کی بڑبڑانے کی بیماری کم ہو گئی ہے۔ زید کو ابھی تک اچھی طرح نیند نہ آئی تھی کہ اسے پھاٹک کی طرف کھٹکھٹاہٹ، اس کے بعد چوکیدار کی آواز اور پھر پھاٹک کھلنے کی چڑاہٹ سنائی دی۔ وہ تلوار سنبھال کر اٹھا اور بلند آواز میں چلایا، کون ہے؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتا ہوا کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اور کیواڑ سے کان لگا کر سننے لگا۔ ایک گھوڑا پھاٹک کے اندر داخل ہو رہا تھا اور نوکر ایک دوسرے کو جگا رہے تھے۔ زید کہاں ہے؟ کسی نے مکان کے قریب آ کر پوچھا۔ زید کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ یہ طاہر کی آواز تھی۔ جب چوکیدار نے یہ جواب دیا کہ وہ اندر سو رہا ہے تو اس نے چادر اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ جھٹ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور بھاگتا ہوا طاہر سے لپٹ گیا۔ لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ ننگی تلوار؟ اف، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے آپ کو ڈاکو سمجھ کر اسے اٹھایا تھا۔ طاہر ہنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اسے اچانک شکایات کے ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہ ختم ہونے والی راتوں میں دہرایا کرتا تھا۔ وہ فقط اتنا کہہ سکا، آپ تندرست تو ہیں؟ زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں بہت پریشان تھا۔ طاہر نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کل آپ کے متعلق ایک نجومی سے پوچھا تھا، اس نے کیا بتایا؟ زید نے کہا، اب اگر وہ مجھے مل جائے تو اس کی کتابیں چھین کر دریا میں پھینک دوں گا۔ جھوٹا، فریبی، مکار۔ پھر بھی اس نے کیا بتایا تھا تمہیں؟ خدا اسے غارت کرے، وہ کہتا تھا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آپ تاتاریوں کی قید میں ہیں، اور جب تک ستارے کی گردش ختم نہیں ہوتی آپ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ستارے کی گردش 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس بے ایمان کو خواہ مخواہ 5 دینار دیے۔ اس نے آپ کے متعلق اور بھی بہت سی واہیات باتیں کہی تھیں۔ طاہر نے ہنستے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ زید نے نوکروں کو متوجہ کر کے رازداری کے لہجے میں کہا، چلیے اندر چلیے۔ طاہر نے باورچی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر زید نے مشعل جلائی۔ روشنی میں اس کی نگاہیں طاہر کی بلائیں لے رہی تھیں۔ طاہر نے پوچھا، ہاں وہ واہیات باتیں کیا تھیں؟ وہ کہتا تھا کہ آپ پر ایک تاتاری شہزادی عاشق ہو جائے گی اور اس کی بدولت آپ تاتاریوں کی قید سے خلاصی پائیں گے۔ کل اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کی ایسی گت بناؤں گا کہ تمام عمر یاد کرے گا۔ طاہر نے پوچھا، مدینے سے کوئی خط آیا؟ احمد بن حسن یہاں خود آئے تھے اور 2 ہفتے رہ کر چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ بغداد پہنچتے ہی اپنا حال لکھیں۔ طاہر نے اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا۔ زید نے جواب دیا، مبارک قریباً ہر روز آ کر پوچھ جاتا ہے، عزیز اور عبد الملک دوسرے تیسرے دن آ کر پوچھ جاتے ہیں، باقی کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہاں، ایک بڑھیا بھی یہاں کئی بار آئی اور وہ بھی آپ کے متعلق پوچھا کرتی ہے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دریا کا پل عبور کرنے کے بعد وزیر اعظم کے محل میں داخل ہو گئی تھی۔
طاہر نے کہا، اب میں ایک اہم کام تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم ابھی عبدالعزیز کے پاس جاؤ اور انہیں میری طرف سے کہو کہ وہ عبد الملک اور باقی قابل اعتماد ساتھیوں کو لے کر فوراً یہاں آ جائیں۔ اگر وہ سو رہے ہوں تو بھی انہیں کہنا کہ بہت ضروری کام ہے، میرا خط لیتے جاؤ۔ طاہر کھانا کھا کر فارغ ہوا تو زید عبدالعزیز، عبد الملک اور مبارک کو اپنے ہمراہ لے کر پہنچ گیا۔ زید دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور طاہر اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ عبدالعزیز کی نگاہ میں خلیفہ، وزیر اعظم اور وحید الدین تینوں اس سازش میں شریک تھے۔ مبارک کی اپنی کوئی رائے نہ تھی، وہ صرف عبدالعزیز کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ عبد الملک بولنے کے بجائے سوچ رہا تھا۔ جب طاہر نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کے ساتھی جو اس سازش کے ثبوت میں پیش کیے جا سکتے تھے مارے جا چکے ہیں۔ وحید الدین ابھی تک روبوش ہے، اس کی جگہ اس کا نائب محلب بن داؤد کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم وحید الدین کا پتہ نہیں لگاتے ہم کسی پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مر چکا ہے یا کسی نامعلوم قید خانے میں پڑا ہوا ہے تو کم از کم میں اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اس سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، وہ کیسے؟ عبد الملک نے جواب دیا، اسے درپردہ مارنے یا قید خانے میں اس شخص کو دلچسپی ہو سکتی ہے جسے اس کو عوام کے سامنے لانے میں اپنی سازش کا بھانڈا پھوٹ جانے کا ڈر ہو، مثلاً خلیفہ یا وزیر اعظم یا کوئی اور جس نے اس کے نام کی سازش کی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا ہے تو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ تنہا ان سب باتوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب تک ہم وحید الدین کے غائب ہونے کا راز نہیں کھولتے ہمیں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ طاہر نے کہا، یہ راز صرف 3 شخصیتوں سے معلوم ہو سکتا ہے، خلیفہ، وزیر اعظم اور محلب بن داؤد۔ میں محلب کو اس لیے شریک کرتا ہوں کہ وحید الدین کے غائب ہونے کے بعد عام حالات میں خلیفہ کو اس کے نائب پر قطعاً بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے ایک دم وزیر خارجہ بن جانے سے بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سے پہلے کس سے ملوں؟ عبد الملک نے کہا، سب سے پہلے آپ وزیر اعظم سے ملیں۔ خلیفہ کے وسیع محل میں ایسے اسرار کو جاننے والے ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے محل میں کم از کم ایک وجود ایسا ہے جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ عبد الملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ بھول گئے، میں تو آپ کی خاطر ہر دوسرے یا تیسرے دن اپنی بیوی کو صفیہ کی تسلی کے لیے بھیجتا رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، میرے ساتھ آپ کی ہمدردی اخلاقی قیود سے تجاوز تو نہیں کر گئی؟ نہیں، میں نے صرف ایک دوست کا فرض پورا کیا ہے، وہ آپ کے متعلق واقعی بہت پریشان تھی۔ طاہر نے کہا، مجھے آپ کو بڑا بھائی بنانے پر اعتراض نہیں، لیکن یہ اطمینان رکھیے کہ اس لڑکی سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ بہرحال اسے آپ سے انس ہے، انس نہیں محبت ہے۔ والہانہ محبت میں خوش ہوں کہ وہ اس قابل ہے، میری بیوی بھی اس کی بہت تعریف کرتی ہے۔ چاروں دوست پھر اصل موضوع پر لوٹ آئے اور دیر تک بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملے۔ عبدالعزیز وہیں سو گیا اور عبد الملک اور مبارک اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف چل دیے۔ الصبح نماز سے فارغ ہوتے ہی طاہر وزیر اعظم کے محل میں پہنچا۔ باغیچے میں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں جانب خوشنما پھولوں کی کیاریاں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے پھولوں کے درمیان ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چند پھول تھے۔ وہ اس پودے کے پاس پہنچ کر رکی، جھک کر ایک پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ طاہر نے ایک ہی نگاہ میں اسے پہچان لیا، وہی بڑی بڑی کٹوری سی آنکھیں جو اس نے دریائے دجلہ کے کنارے دیکھی تھیں، اور وہی حسین چہرہ جو اس نے چاند کی روشنی میں اسی باغ کے ایک گوشے میں دیکھا تھا۔ وہ صفیہ تھی، وہی صفیہ۔ طاہر کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے طاہر جھجکا، رکا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے نکل گیا۔ وزیر اعظم نے اطلاع ملتے ہی اسے اندر بلایا، بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور کہا، تم نے بہت دیر لگائی، میں مایوس ہو چکا تھا، کب پہنچے؟
طاہر نے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کیا کہ وزیر اعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوسی سے زیادہ اسے پریشانی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وزیر اعظم فوراً ابو اسحاق، کمال اور جمیل کے متعلق پوچھے گا، لیکن اسے جیسے ان کے متعلق یاد بھی نہ تھا۔ طاہر نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ قراقرم پہنچنے کے حالات بیان نہ کیے تھے کہ وزیر اعظم نے بات کاٹ کر سوال کیا، خلیفہ کا خط پڑھ کر چنگیز خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم خوارزم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ جھوٹا فریبی، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ طاہر نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن چنگیز خان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے خلیفہ کے غیر جانبدار رہنے کے متعلق اطمینان ہو چکا ہے۔ شاید قراقرم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چنگیز خان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ خوارزم شاہ کے متعلق خلیفہ کا ظاہر و باطن ایک نہیں۔ یہ تو ہر احمق کو علم ہے، اور میں چنگیز خان کو احمق نہیں سمجھتا۔ بہرحال مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں وہاں بھیجا گیا۔ اب دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے درپردہ چنگیز خان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سپہ سالار کے مستعفی ہو جانے سے اس قسم کے شکوک اور بڑھ جائیں گے۔ سپہ سالار مستعفی ہو گئے؟ وزیر اعظم اس سوال پر چونکا۔ ابھی یہ خبر کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لے، اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، وحید الدین کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ نہیں، اور مجھے اب ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس بارے میں میری مدد کریں گے؟ وزیر اعظم نے بے پرواہی سے جواب دیا، خلیفہ کو نوجوانوں کے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں۔ تم انہیں یہ کہو گے کہ خوارزم شاہ کی مدد کا فوراً اعلان کر دیا جائے، اور تمہیں وہی جواب ملے گا جس سے مایوس ہو کر سپہ سالار مستعفی ہونا چاہتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ تمہیں ہم نے کب سے مشیر بنایا ہے۔ ممکن ہے کہ میں خلیفہ کے سامنے آنے والے خطرات کا صحیح نقشہ پیش کر سکوں۔ اور وزیر اعظم نے بات کاٹ کر کہا، برخوردار، بغداد میں سمجھانے والوں کی کمی نہیں۔ تم جاؤ، میں وقت آنے پر تمہیں بلا لوں گا۔ تمہارے لیے میں کوئی موضوع عہدہ سوچ رہا ہوں، چند دنوں تک تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ طاہر نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں سلطنت میں کسی عہدے پر فائز ہو کر کوئی شخص قوم کی صحیح خدمت سر انجام نہیں دے سکتا۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر میں اپنے آپ کو قوم کا ایک جانثار سپاہی ثابت کر سکوں گا۔ صفیہ اپنے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ لیے باغ میں گزرنے والی نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ ایک پھول کو بہتے ہوئے شفاف پانی میں پھینک دیتی، اور جب وہ کچھ دور نکل جاتا تو وہ دوسرا پھول پھینک دیتی۔ جب گلدستہ ختم ہو جاتا تو وہ پاس کی کیاریوں سے نئے پھول توڑ کر گلدستہ بناتی، اور پھر اسی کھیل میں مشغول ہو جاتی۔ صفیہ کا تیسرا گلدستہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اسے طاہر دیوڑی سے نکل کر دروازے کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے سنگ مرمر کے پل پر سے گزر کر نہر عبور کی اور پاس کی کیاری سے پھول توڑنے لگی۔ طاہر قریب آ رہا تھا۔ صفیہ نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہ تھا، تاہم اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے پھولوں کی کیاری سے باہر نکلی۔ نہر عبور کر کے دوبارہ سڑک پر پہنچنے کے لیے اس کا ٹکمکاتا ہوا پاؤں اچانک پھسلا اور وہ پانی میں آ رہی۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صفیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی و سفید لہریں رقص کرنے لگیں۔ شکریہ، اس نے باہر نکل کر اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ طاہر نے بولا۔ نہیں۔ طاہر نے تذبذب کی حالت میں ایک قدم اٹھایا، لیکن صفیہ نے جلدی سے کہا، میں یہ پھول توڑ رہی تھی، لیجئے۔ اس نے پھول طاہر کی طرف بڑھا دیے، اور طاہر نے بدحواسی کی حالت میں پھول پکڑ لیے۔ وہ بولی، بغداد میں آپ کا بہت انتظار تھا، آپ نے بہت دیر لگائی۔ ہاں، کچھ ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ طاہر کوئی اور بات کیے بغیر چل دیا۔ صفیہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ کیاریوں کے پھول مسکرا رہے تھے اور نہر کا شفاف پانی قہقہے لگا رہا تھا۔ اس نے پھر چند پھول توڑے
اور سنگ مرمر کی سل پر کھڑی ہو کر انہیں ایک ایک کر کے ندی میں پھینکنے لگی۔ صفیہ تم آج گھر نہیں آؤ گی؟ سکینہ دیوڑی کے قریب سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ آئی سکینہ، اس نے جلدی سے قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر نکلنے کے بعد طاہر دریا کے پل پر تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ اس نے پھولوں کی طرف غور سے دیکھا اور پھر جھک کر بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی گہرے خیال میں پھولوں پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھول گر کر دریا میں تیرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سوریا، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اس کے مکان پر عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور افضل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ طاہر نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ اب تک یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ اس وقت ہم اس سازش کے اصلی مجرم کو پکڑنے یا پکڑوانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس سے خوارزم کی مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم مجرم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفہ کا بھی اس میں ہاتھ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بری الذمہ ہوں۔ لیکن یہ وقت ایسا نہیں جسے ضائع کیا جائے۔ تاتاریوں کا سیلاب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جائے، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ بغداد میں ہر فرقے نے دوسرے فرقے اور ہر گروہ نے دوسرے گروہ کے خلاف مورچہ بنا رکھا ہے۔ انہیں اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک محاذ ایسا بھی ہے جہاں کفر کی تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں کی تمام قوت کو متحد ہونے کی دعوت دے رہی ہیں۔ ایسی صورت میں وہ لوگ جو چھپ چھپا کر تاتاریوں کی حمایت کر رہے ہیں کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بغداد کی ہر مسجد میں ایک ہی نعرہ بلند ہو، اور وہ یہ کہ تاتاریوں کے مقابلے میں ہم ایک ہیں۔ سب سے پہلے میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ نعرہ لگاؤں گا۔ افضل نے کہا، خدا کرے آپ کو کامیابی ہو، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں میں بغداد کے مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑنا سیکھ چکے ہیں۔ سنی شیعہ کا دشمن ہے تو شیعہ سنی کے خون کا پیاسا۔ حنفی، مالکی اور شافعی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، کسی اجتماع کو مخاطب کریں، آپ سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے ان سب مشکلات کا احساس ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اب یہ صورتحال زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے۔ مشترکہ خطرے کا احساس ان اختلافات کو مٹا سکتا ہے۔ افضل نے کہا، اس کے ذمہ دار ہمارے وہ تن آسان علماء ہیں جن کے سامنے کوئی نصب العین نہیں، لیکن آج انہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو ہر کلمہ گو کی دشمن ہے، تمہاری آزادی کے چراغ بجھنے والے ہیں۔ ہم ان علماء کو یہ کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر دیکھ لیا، اب کفار میدان میں تمہیں للکار رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عوام انہیں گھسیٹ کر میدان میں لے آئیں گے۔ عبدالعزیز اور عبدالملک نے بھی اس بحث میں حصہ لیا، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر جمعہ کے روز جامع مسجد میں اہل بغداد کو خوارزم کے حالات سے آگاہ کرے، اور اس سے قبل شہر میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ ایک شخص اہل بغداد کے نام خوارزم کے مظلوم مسلمانوں کا پیغام لایا ہے۔ اٹھنے سے پہلے عبدالعزیز نے کہا، مجھے یقین ہے کہ حکومت ہمیں دیر تک ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دے گی، اور آئندہ چند ہفتوں کے بعد ہماری منزل خوارزم کا میدان جنگ ہوگا، لیکن ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ حکومت پر ہماری سرگرمیاں ظاہر نہ ہوں۔ طاہر کی تقریر کے بعد وہ لوگ جو تاتاریوں کے پاس ہمیں فروخت کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں طاہر کو اس وقت تک چھپا کر رکھنا پڑے گا جب تک کہ عوام کا جوش ان کے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعہ نہیں بن جاتا۔ اگر وزیر اعظم یا خلیفہ کی نیت بری ہے تو وہ طاہر کو فوراً گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان دنوں بدقسمتی سے غداروں کی ہم میں سے کمی نہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفاداری کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ سے بھی قسم اٹھانے کی درخواست کرتا ہوں۔ تمام دوستوں نے یہ قسم اٹھائی تو عبدالعزیز نے کہا،
اب اگر ہم میں سے کوئی غدار ثابت ہوا تو باقی دوستوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں۔ سب دوستوں نے اس تجویز کی تائید کی اور یہ محفل برخاست ہوئی۔ جمعہ سے پہلے شہر کی ہر مسجد اور ہر درسگاہ کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک شخص ترکستان کے مسلمانوں پر تاتاریوں کے مظالم کے چشم دید حالات بیان کرے گا۔ قاضی فخر الدین نے شہر کے چند باعمل علماء اور مختلف درسگاہوں کے طلباء نے بغداد کی گلیوں اور کوچوں میں پھر کر یہ منادی کر دی کہ بغداد کے مسلمانوں کے نام ترکستان کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور یہ پیغام لانے والا وہ نوجوان ہے جس کے باپ نے ہلال و صلیب کی جنگ میں یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا پرچم لہرایا تھا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بطور انعام حاصل کی تھی۔ جمعرات کی شام کو طاہر کو وزیر اعظم نے اپنے محل میں بلایا اور اسے سوال کیا کہ تم بغداد کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم کے متعلق طاہر کے شبہات ایک بار پھر تازہ ہو چکے تھے، لیکن اس نے تدبر سے کام لینا مناسب سمجھا اور جواب دیا، یہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت خوارزم تاتاریوں کی آخری منزل نہیں۔ انہیں اگر وہاں کامیابی حاصل ہوئی تو ان کی دوسری منزل عراق ہوگی۔ ممکن ہے وہ دولت عباسیہ کے ساتھ چنگیز خان کے دوستانہ تعلقات قائم رہیں، لیکن کمزور کے لیے طاقتور کی دوستی کا بھروسہ حماقت ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم برے سے برے حالات میں مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بغداد کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر دشمن آ جائے تو وہ کم از کم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تیار ہوں۔ تم نے مجھے اس دن کیوں نہ بتایا کہ تم جامع مسجد میں تقریر کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہ تھی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو شاید ایسے معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ وزیر اعظم نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم خلیفہ کے متعلق کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو۔ طاہر نے کہا، لیکن میں اس کے برعکس یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس تقریر سے خلیفہ اور آپ کی بہت بڑی خدمت سر انجام دوں گا۔ طاہر نے وزیر اعظم کے اصرار پر وہیں کھانا کھایا۔ دسترخوان پر قاسم بھی موجود تھا۔ اس نے بے توجہی سے خوارزم کے متعلق چند سوالات پوچھے، اور جب طاہر وزیر اعظم سے رخصت ہوا تو قاسم برآمدے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے طنزاً سوال کیا، کیا آپ نے اس سے قبل کسی بڑے مجمع میں تقریر کی ہے؟ میں صرف ایک سپاہی ہوں، طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر عبدالعزیز اور عبدالملک نہایت بے چینی سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ عبدالعزیز نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ نے سخت غلطی کی، ہمیں ڈر تھا کہ وزیر اعظم آپ کو خطرناک سمجھ کر حراست میں نہ لے لیں۔ طاہر نے کہا، ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن مصلحت اسی میں تھی کہ میں انہیں کل تک اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دوں، ورنہ وہ مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا دیتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے ممبر پر کھڑے ہو کر حاضرین سے طاہر بن یوسف کا تعارف کرایا۔ طاہر تقریر کے لیے اٹھا۔ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے وہ پہلی بار کھڑا تھا۔ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے تقریر شروع کی۔ بغداد کے لوگ آئے دن مناظروں اور جلسوں میں بڑے بڑے جادو بیان مقررین کی تقریریں سن چکے تھے۔ تھوڑی دیر وہ بے توجہی سے بیٹھے رہے اور آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ اس جلسے میں ایسے لوگ بھی تھے جو بغداد کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر کسی اجنبی کا کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ایسے عوام بھی تھے جو یہ محسوس کرتے تھے کہ کاش آج بھی کوئی مناظرہ ہوتا۔ ایک مشہور عالم نے نہایت بھولے انداز میں اٹھ کر کہا، آپ براہ کرم بیٹھ جائیے اور اس شخص کو بولنے کا موقع دیجیے جو ترکستان سے آیا ہے۔ میرے دوست، یہ جگہ مذاق کے لیے نہیں، تاہم میں تمہاری زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ کاش تم میدان جنگ میں بھی اسی قدر زندہ دلی کا ثبوت دے سکو۔ میں یہاں اپنی تقریر کی داد لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں نہ مقرر ہوں نہ داستان گو۔ میرے پاس آپ کی تفریح کا کوئی سامان نہیں۔ میں صرف ایک ایلچی ہوں ترکستان کے ان فرزندان اسلام کا جن کی کھوپڑیوں سے تاتاری اپنی فتح کی یادگاریں تعمیر کر رہے ہیں۔ میں ان دختران اسلام کا ایلچی ہوں جن کی عصمت کے رکھوالے خاک اور خون میں تڑپ رہے ہیں، اور اب ان کی آخری امید تم ہو۔
میرے پاس قہقہے نہیں آنسو ہیں۔ اپنی جادو بیانی پر ناز کرنے والوں، قوم کو لوریاں دے کر سلانے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہیں موت کی نیند سے جگانا چاہتا ہوں۔ میری باتیں کان کھول کر سنو۔ طاہر کی آواز اب بلند ہو رہی تھی۔ رک رک کر بولنے والی زبان میں اب پہاڑی ندی کی سی روانی آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس پہاڑی ندی میں ایک دریا کا تموج محسوس کرنے لگے۔ وہ دریا جس کے بند یکے بعد دیگرے ٹوٹ رہے ہوں لیکن ایک روح میں بہتے چلے جا رہے ہوں۔ وہ ماضی کے نقاب اٹھا کر اس بھولی ہوئی منزل کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں سے صحرا نشینان عرب تسخیر عالم کا ارادہ باندھ کر نکلے تھے۔ وہ تاریخ کے ورق الٹ کر ان مجاہدین کی داستان سنا رہا تھا جنہوں نے مشرق و مغرب میں اسلام کا بول بالا کیا تھا۔ وہ مستقبل کے پردوں میں چھپے ہوئے طوفان کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور لوگ دم بخود ہو کر سن رہے تھے۔ بعض کی آنکھیں پر نم تھیں۔ ایک نوجوان بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہا تھا۔ طاہر کہہ رہا تھا، قوم کے دامن پر بدبختی کی سیاہی آنسوؤں سے نہیں خون سے دھوئی جاتی ہے۔ یاد رکھو، جس قسم کی زندگی تم بسر کر رہے ہو وہ فطرت کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور فطرت اپنے ساتھ مذاق کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ مسلمانوں کی نشانی یہ تھی کہ وہ کفار کے مقابلے کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، لیکن آج جب کہ کفر تمہارے خلاف اپنی تمام طاقتیں منظم کر رہا ہے، تمہارے عالم تمہیں بغداد کے چوراہوں پر جمع کر کے ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس پر ایک شخص جو بغداد کے ایک گروہ کا نامور مناظر سمجھا جاتا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلایا، میں بصد ادب و احترام یہ پوچھنے کی جرات کرتا ہوں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ کس قسم کا مسلمان؟ اس نے پھر سوال کیا۔ طاہر نے جھلا کر جواب دیا، تم 300 سال سے مسلمانوں کی قسمیں گن رہے ہو لیکن آج تک اصلی اور نقلی، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو اسلام کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے، بلکہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ کسوٹیاں بنا رکھی ہیں، اور ان کسوٹیوں پر تمہاری اپنی ذات کے سوا کوئی پورا نہیں اترتا۔ میرے عزیز، ہو سکتا ہے کہ میں ایک کم علم آدمی ہونے کی صورت میں تمہاری طرح نہ سوچ سکوں، خیالات کے پر لگا کر تمہارے ساتھ بلند فضاؤں میں پرواز نہ کر سکوں، اور دوسرے کا ایمان پرکھنے کے لیے جو کسوٹی تم نے بنائی ہے میں شاید اس پر پورا نہ اتر سکوں، اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس کسوٹی پر پورے اتر نہ سکیں۔ لیکن اگر تم خوارزم کے کسی میدان میں میرے ہم رکاب ہوتے اور وہاں یہ سوال کرتے کہ کس قسم کا مسلمان ہوں، تو میں تمہیں یہ جواب دیتا کہ سامنے چند قدم پر مومن کے ایمان کی کسوٹی موجود ہے۔ اگر میں کفار کے تیروں کی بارش میں مسکرا سکوں، ان کی تلواروں کے سامنے میں کلمہ پڑھ سکوں، اگر موت کا ہاتھ اپنی شاہ رگ کے قریب دیکھ کر میرے پاؤں متزلزل نہ ہوں، تو سمجھ لینا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میرا جسم کفار کے گھوڑوں کی پاؤں تلے روندا جا رہا ہو اور سکرات کی حالت میں امت کا جھنڈا بلند رکھوں، تو سمجھ لینا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ میرے بھائی، برا نہ ماننا، مومن کے ایمان کی کسوٹی وہ نہیں جسے تم ہر روز بغداد کے چوراہوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہو۔ نہیں، مومن کے ایمان کی کسوٹی میدان جہاد ہے، جہاں ہر مسلمان کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ، خواہ حنفی ہو یا مالکی، خواہ آپ جیسا روشن خیال عالم ہو، خواہ میرے جیسا کم علم۔ دارالامن میں اگر تم لوگ 1000 سال اور بھی مناظرے کرتے رہو تو بھی یہ ثابت نہ کر سکو گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا، لیکن میں نے قوقند میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کے لیے ڈھال تھا۔ حملے کے وقت ان کا نعرہ ایک تھا، شہادت کے وقت ان کا کلمہ ایک تھا، وہ سب ایک ہی قسم کے مسلمان تھے۔ ہاں، میدان سے باہر میں نے کئی قسم کے مسلمان دیکھے ہیں۔ ہم میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طاقتور دشمن سے جہاد جائز نہیں، ہم میں وہ بھی ہیں جو دشمن کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اپنی ذات کو چنگیز خان کی نظر میں کرم کا مستحق بنانے کے لیے عالم اسلام کو تاتاریوں کے پاس فروخت کر رہے ہیں، اور تمہارے اس شہر میں بھی جہاں ہر عالم کو دوسرے کا ایمان ناپنے کی فکر ہے،
اونچے ایوانوں میں رہنے والوں کی ایک ایسی جماعت موجود ہے جو ترکستان پر تاتاریوں کی یلغار کی حمایت کرتی ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، شاید مجھے بغداد میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے دوبارہ تقریر کرنے کا موقع نہ ملے۔ میری باتیں کان کھول کر سنیے اور میرا پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دیجیے جسے قوم کے مستقبل کا تھوڑا بہت خیال ہے۔ تاتاریوں کا سیلاب معمولی سیلاب نہیں، اور اس وقت دولت خوارزم اس سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے۔ اگر یہ چٹان نابود ہو گئی تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سیلاب وہیں رک جائے گا۔ اس کی سرکش لہریں کسی دن بغداد کی بلند ایوانوں کو بھی متزلزل کریں گی۔ اگر ہم نے غفلت کی تو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام مٹا دیا جائے گا۔ اسلام مٹنے والی چیز نہیں، یہ خدا کا دین ہے۔ اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی حفاظت کے لیے منتخب کر لے گا۔ یہ ایک ایسا سفینہ ہے جس پر کوئی طوفان غالب نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ تیرتا رہے گا۔ اگر تم خدا کے اس سفینے کو چھوڑ کر دوسری کشتیوں پر سوار ہو گئے تو تم خود ڈوب جاؤ گے اور دوسری قوم اس سفینے پر سوار ہو جائے گی۔ تمہاری کامیابی کا راز اجتماعی جدوجہد میں ہے، اور اجتماعی جدوجہد کی ضرورت اس وقت سے زیادہ کبھی نہ تھی جب کہ کفر کی تمام طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بغداد کے اونچے ایوانوں میں رہنے والے بعض لوگ خوارزم کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر چکے ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، ہم ان کے نام سننا چاہتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں صرف سازش کے متعلق جانتا ہوں، ابھی تک کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، لیکن اب ہم پر ایسا وقت آ رہا ہے کہ چھپے ہوئے منافقین کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سلطنت کے وہ امراء جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے صحیح صورتحال پیش کریں۔ اس وقت تاتاریوں کے مقابلے کے لیے خوارزم کا ساتھ نہ دینا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ حالات کا مطالبہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ اس کے بعد منافقین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود بخود میدان میں آ جائیں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا گلا گھونٹ کر ہماری آواز دبا دی جائے۔ وہ تاتاریوں کے حق میں اور خوارزم کے مسلمانوں کے خلاف فتوے شائع کرائیں گے۔ میرا کام تمہیں ایک راستہ دکھانا تھا، اب چلنا یا بیٹھ جانا تمہارا کام ہے۔ اگر تم منظم ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ خلیفۃ المسلمین جو آنے والے خطرات سے بے خبر نہیں، فوراً اعلان جہاد کریں گے۔ سردست میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ اہل بغداد میں سے وہ کون ہیں جو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل میں خلیفہ اور وزیر اعظم کی طرف سے کسی اعلان کا انتظار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ اعلان جہاد کے متعلق ہوگا، ورنہ میں وثوق سے کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں۔ سردست آپ میں سے جو لوگ تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ مجھے اپنا ایک رفیق کار سمجھیں۔ اگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی کسوٹی پر ان کا رنگ کیسا اترتا ہے تو خوارزم کے میدان ہم سے دور نہیں۔ سازش۔ چند دن بعد وزیر اعظم کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں امرائے سلطنت تازہ صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ طاہر بن یوسف کی تقریریں موضوع بحث تھیں۔ ایک عہدیدار نے کہا، وہ ایک دیوانہ ہے، اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، اور جب خلیفہ کا حکم بھی یہی ہے تو ہمیں سہل انگاری کے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اس نے کسی ایک شخص پر الزامات نہیں لگائے، لیکن بغداد کے لوگوں کی نظر میں ہم سب مجرم ہیں، اس کا تدراک فوراً ہو جانا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بغداد کے ہر فرقے کے افراد اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 40 برس سے میں نے شیعہ اور سنی کو ایک ساتھ چلتے نہیں دیکھا، لیکن اب یہ سنا ہے کہ ان کے مکان کے ایک دروازے پر شیعہ پہرا دے رہے ہیں اور دوسرے پر سنی۔ گزشتہ شب چوک مامونیہ میں مناظرہ ہونے والا تھا، میں خود وہاں موجود تھا۔ اس نے قبل از وقت وہاں پہنچ کر تقریر شروع کر دی، اور شاید گزشتہ 2 صدیوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک شخص تمام فرقوں کو کوس رہا تھا اور سامعین خاموش تھے۔ اور جب اس نے یہ سوال کیا کہ تم اب بھی بننا چاہتے ہو تو اکثر نے نفی میں جواب دیا۔
اور اس کی تقریر کے بعد سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ اس لیے ہم اسے دیوانہ کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اگر اسے اس وقت گرفتار کیا گیا تو بغداد کے عوام ہمارے متعلق یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم واقعی کسی سازش کے انکشاف سے ڈرتے ہیں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے گرفتار ہونے کے لیے تیار بھی نہ ہوگا۔ ہمیں جلد بازی کے بجائے تدبر سے کام لینا چاہیے۔ نیا وزیر خارجہ محلب بن داؤد، جو اس سے قبل وحید الدین کا نائب رہ چکا تھا، ایک نوجوان تھا۔ لوگ اس کے علم کے معترف تھے اور اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ بہت دور کی سوچتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے کہا، میرے خیال میں ہمیں پہلی تقریر کے بعد ہی اسے گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس نے ہماری کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر احمقوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب اس پر ہاتھ ڈالنا خطرناک ضرور ہے، لیکن بغداد کی بغاوت سے بچانے کے لیے ہمیں یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ ناظم شہر نے اٹھ کر کہا، اگر وزیر خارجہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے تو میں یہ بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ میں نے اسی رات اس کے مکان پر چھاپا مارا تھا، مگر وہاں اس کے نوکروں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اگلی رات مجھے جاسوسوں نے بتا دیا کہ وہ شہر کی ایک مسجد میں ہے۔ میں نے 200 سپاہی وہاں بھیجے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے وہاں 3000 نوجوان موجود تھے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، ہمارے سپاہیوں اور افسروں میں سے بہت سے لوگ اس کے طرفدار بن چکے ہیں۔ میرے مکان پر بھی گزشتہ دنوں جتنے فیصلے ہوئے ہیں اسے کسی نہ کسی طرح ان کی اطلاع ملتی رہی ہے۔ ایک شام ہمیں پتہ چلا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں تقریر کرے گا۔ میں نے 500 سپاہی شہری لباس میں وہاں بھجوا دیے۔ انہیں یہ ہدایات تھی کہ تقریر کے بعد اس کے گرد گھیرا ڈال لیں اور جس وقت وہ مسجد سے باہر نکلے اسے گرفتار کر لیں، لیکن اسے بروقت پتہ چل گیا اور وہ مسجد میں نہ آیا۔ اب خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ اسے بہر صورت گرفتار کیا جائے، اور ہمارے لیے اس حکم کی تعمیل کے سوا کچھ چارہ نہیں۔ 50 مفتیوں نے آج یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ باغی ہے۔ کل یہ فتویٰ مشتہر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم عوام کا رد عمل دیکھ کر مناسب قدم اٹھائیں گے۔ باقی عمرہ چلے گئے، لیکن محلب بن داؤد کچھ دیر وزیر اعظم کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ محلب نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ بغداد میں اس کے پرانے دوست کون کون ہیں؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، قاسم کو سب پتہ ہے۔ محلب کی درخواست پر وزیر اعظم نے ایک خادم کو حکم دیا اور وہ قاسم کو بلا لایا۔ قاسم کی آمد پر وزیر اعظم اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور قاسم اور محلب دیر تک باتیں کرتے رہے۔ قاسم کہہ رہا تھا، میرے خیال میں اس کے دوستوں میں سے صرف افضل ایسا ہے جس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ اسے طاہر کے ساتھ دلچسپی ضرور ہے، لیکن اس نے عبدالعزیز، مبارک اور عبدالملک کی طرح ملازمت سے استعفیٰ نہیں دیا۔ محلب نے پوچھا، اگر آپ اسے کل شام یہاں کھانے کی دعوت دیں تو وہ آ جائے گا؟ وہ پچھلے دنوں چند بار مجھ سے مل چکا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلقات اس قدر برے نہیں۔ ایک دن اس نے اپنی گزشتہ گستاخیوں کے لیے معذرت بھی کی تھی، اور جب تک وہ حکومت کا ملاز ہے ہم اسے کئی سبز باغ دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے یہاں لانے کا کام نئے سپہ سالار کے سپرد کر دیا جائے۔ محلب نے اٹھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تو بہت اچھا، کل آپ کے ہاں میری سپہ سالار اور افضل کی دعوت ہے۔ صفیہ آج بھی حسب معمول برآمدے کی چھت پر کھڑی اس کمرے کے روزن سے کان لگا کر بہت کچھ سن چکی تھی۔ جب قاسم اور محلب باہر نکل گئے تو وہ نیچے اتر کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس نے برابر کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، سکینہ سو رہی تھی۔ صفیہ سونے سے پہلے روز کے ہر تازہ واقعات کے متعلق ایک مختصر سا مضمون لکھ کر الصبح محل کے دروازے کے ایک پہرے دار کو پہنچایا کرتی تھی۔ وہ حسب معمول کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئی، لیکن چند سطور لکھنے کے بعد اس کے دل میں ایک نیا خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال اس کے دل کے خاموش تاروں کے لیے ایک مضطرب بن گیا۔ پھر ہلکے اور میٹھے سر بلند ہوتے گئے اور اسے محسوس ہونے لگا کہ دلکش نغمہ ایک مہیب ترانہ بن کر ساری کائنات کو اپنی آغوش میں لے رہا ہے۔ ایک آندھی تھی جو اسے اڑائے لے جا رہی تھی، ایک سیلاب تھا جو اسے بہائے لے جا رہا تھا،
بادلوں کی گرج اور تند ہواؤں کی چیخیں خوفناک تھی، لیکن اسے اس آندھی کے ساتھ اڑانے کا خوف نہ تھا۔ سیلاب کی لہریں حوصلہ شکن تھیں، لیکن وہ بہنا چاہتی تھی۔ اس کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، قید خانے کے دروازے کھلنے لگے، بغداد کے اونچے ایوان اس کی نگاہوں سے روپوش ہو رہے تھے۔ وہ طاہر کے ساتھ صحرائے عرب کے ایک نخلستان میں کھڑی تھی۔ جذبات کی ہیجان میں کامتے ہوئے قلم اس کے ہاتھ سے گر پڑا، اور اس نے محسوس کیا کہ ساز ہستی کے تار اچانک ٹوٹ گئے ہیں۔ کشادہ کمرے اسے خفت نظر آنے لگے۔ اس نے گرا ہوا قلم اٹھایا، لیکن لکھنے کے بجائے کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچنے لگی، اور پھر کچھ سوچ کر خالی جگہوں پر طاہر بن یوسف کا نام لکھنے لگی۔ پھر اس نے کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا اور اٹھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ بار بار یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی، میں اسے ملوں گی، میں اسے سمجھا سکوں گی کہ اب بغداد میں تمہارا ٹھہرنا خطرناک ہے۔ میں اس کا دامن تھام کر کہوں گی کہ مجھے اس قفس سے نکالو، میرا یہاں کوئی نہیں۔ وہ شاید یہ گوارا نہ کرے، لیکن میں اسے بغداد چھوڑ کر گھر جانے پر آمادہ کر سکوں گی، اور پھر میں چچا سے کہوں گی، نہیں، سکینہ سے کہلواؤں گی، اور وہ مان جائیں گے۔ اگر نہ مانیں گے تو مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ بغداد کا کوئی قافلہ مجھے وہاں پہنچا دے گا، لیکن ایسی صورت میں وہ مجھے دھتکار تو نہ دے گا۔ نہیں نہیں، وہ ایسا نہیں، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، طاہر بدو، میرا بدو۔ وہ سو گئی۔ نیند کی حالت میں بھی اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اگلی رات قاسم کے دسترخوان پر نیا سپہ سالار محلب اور افضل موجود تھے۔ کھانے کے بعد وہ دریا کے کنارے قاسم کی ملاقات کے کمرے میں پہنچے۔ کھانے کے کمرے کے روزن سے کان لگا کر صفیہ طاہر کے متعلق کوئی خاص بات نہ سن سکی۔ جب وہ دوسرے کمرے میں جانے کے لیے اٹھے تو وہ ان سے پہلے ہی تنگ سیڑھی کے راستے باہر کی گیلری میں، جہاں اس کمرے کے دریچے کھلتے تھے، جا پہنچی۔ وہ آ کر بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ بالآخر محلب نے سپہ سالار سے کہا، وزیر اعظم کا خیال ہے کہ افضل کو فوج میں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے۔ کل قاسم نے میرے سامنے ان کی تعریف کی تھی۔ فوج میں قابل اور وفادار نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو عبدالعزیز اور عبدالملک سے بہت امید تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ مستعفی ہو کر طاہر بن یوسف کی حمایت کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، اگر وزیر اعظم چاہیں تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محلب نے کہا، اس کے علاوہ ہمیں مصر کے لیے نئی سفیر کی ضرورت ہے۔ اگر عبدالملک کی وفاداری مشکوک نہ ہوتی تو میرے نزدیک وہ عہدے کے لیے نہایت موزوں تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ طاہر بن یوسف نے اچھے بھلے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیوں قاسم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں خلیفہ سے سفارش کروں تو افضل اس ذمہ داری کو سنبھال سکے گا؟ قاسم نے جواب دیا، مجھے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، لیکن ڈر ہے کہ شاید عبدالملک اور عبدالعزیز کے دوست ہونے کی وجہ سے یہ بغداد چھوڑنا پسند نہ کریں۔ افضل کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے سامنے اچانک کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا گیا ہو۔ وہ وزیر اعظم کے محل میں سپہ سالار اور وزیر خارجہ کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا۔ بغداد میں اس کے لیے سپہ سالار کا دست راست اور مصر میں اس کے لیے سفیر بننے کے دروازے کھل چکے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر میں بغداد کی کوئی خدمت کر سکوں تو کسی کی دوستی میرے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ محلب نے فوراً جواب دیا، آپ بغداد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عبدالملک اور عبدالعزیز کو افسوسناک تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا؟ انہیں سمجھائیں۔ افضل نے جواب دیا، میری زبان طاہر کا جادو نہیں توڑ سکتی۔ طاہر کے متعلق ہمیں اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خوارزم کے ایما پر بغداد میں بغاوت کروانا چاہتا ہے۔ جس دن اس کا مقصد پورا ہوگا وہ خوارزم چلا جائے گا، لیکن اس کی کارگزاری کی سزا اس کے دوستوں کو بھگتنا پڑے گی۔ افضل جانتا تھا کہ یہ طاہر کے خلاف ایک بہتان ہے، لیکن جب انسان کے دل پر بری خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ضمیر کو تسلی دینے کے لیے غلط باتوں پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ وہ بولا، اگر یہ بات ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ محلب نے کہا،
ہم اسے گرفتار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوج کے ساتھ ان لوگوں کا تصادم ہو جنہیں اس نے جھوٹی سچی باتوں سے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے کئی بے گناہوں کا خون بہایا جائے۔ ہم طاہر کے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے سمجھا بجھا کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد یہ فتنہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ افضل کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اس کے ضمیر کے لیے یہ ایک اور تسلی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ مجھے یقین دلائیں کہ اس پر سختی نہیں کی جائے گی تو میں آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں۔ محلب نے کہا، اس پر سختی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ اس کی نیت بری نہیں۔ خلیفہ یا حکومت کے کسی عہدیدار کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اگر وہ بغداد کے لوگوں کو بھڑکانے کے بجائے سیدھا ہمارے پاس آتا تو ہم اس کی غلط فہمی دور کر سکتے تھے، لیکن اب جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہم بات تک نہیں کر سکتے۔ میرے لیے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنا بہادر نوجوان قوم کے کام آنے کے بجائے قوم میں اشتعال ڈال رہا ہے، اور وہ بھی ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی، لیکن اس کی خفیہ محفلوں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اگر آپ میری مدد کریں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ سپہ سالار نے کہا، افضل اگر اس بارے میں کچھ کر سکتا ہے تو یہ یقیناً آپ کا ساتھ دے گا۔ قاسم نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، جو شخص مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ کسی کی دوستی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ افضل کے ضمیر پر اب ملامت کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ میں چونکہ ابھی تک فوج سے مستعفی نہیں ہوا، وہ مجھ پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ طاہر کے چند ٹھکانے مجھے معلوم ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آج وہ کہاں ہوگا۔ اسے صرف رات کے سونے کے وقت پکڑا جا سکتا ہے، دن کے وقت اس کے گرد بہت آدمی ہوتے ہیں۔ میں ایک دن تک آپ کو پتہ دے سکوں گا کہ وہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ محلب نے کہا، اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم ذاتی طور پر آپ کا شکر ادا کریں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کو نہایت اہم عہدے کا مستحق سمجھا جائے گا۔ افضل نے کہا، لیکن آپ یہ وعدہ یاد رکھیے کہ طاہر کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ محلب نے جواب دیا، میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ محلب نے اٹھتے ہوئے قاسم سے کہا، ابھی وزیر اعظم سے ان باتوں کا ذکر نہ کیجیے۔ قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہماری دوڑ دھوپ کا کسی کو علم نہ ہوگا۔ قاسم اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے باہر کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے پر پہنچ کر محلب نے کہا، کل وزیر اعظم نے شکایت کی تھی کہ ان کے جاسوسوں سے آپ کا محل محفوظ نہیں، کسی نے آج بھی ہماری باتیں سن لی ہوں تو؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس کمرے کی چھت میں صرف کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا ہے اور ان کے کان ہیں، زبان نہیں۔ لیکن واپس آتے وقت قاسم کسی قدر پریشان ہو کر اس سوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اگر طاہر کو اس سازش کا پتہ چل گیا تو اس کی آئندہ تقریر بہت سخت ہوگی۔ راستے میں پھولوں کی کیاری سے اس نے چند پھول توڑے اور اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا سوچتا رہا، اور پھر مسکراتا ہوا صفیہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ خدا جانے اسے مجھ سے اس قدر چڑ کیوں ہے، وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ اگر وہ سو رہی ہوتی تو قاسم دبے پاؤں اس کے بستر پر پھول رکھ کر چلا آتا، لیکن اس کے کمرے کے نیمواں دروازے میں روشنی آ رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور کچھ سوچ کر واپس چل دیا، لیکن 2-3 قدم چلنے کے بعد اسے کمرے کے اندر کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آواز آئی۔ سکینہ اور صفیہ ایک دوسرے کو سوتے وقت کہانیاں سنایا کرتی تھیں، لیکن یہ آواز قدرے موٹی تھی۔ پھر اسے صفیہ آہستہ آہستہ بولتی سنائی دی، اور وہ جلدی سے مڑ کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دیکھو، یہ باتوں کا وقت نہیں، تم جلدی جاؤ، میں بار بار تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ لو میری انگوٹھی، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی۔ قاسم جلدی سے پیچھے ہٹ کر ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا
اور ایک لونڈی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی قاسم کے قریب سے گزر گئی۔ قاسم دبے پاؤں وہاں سے نکلا اور ایک اور راستے سے لونڈی سے پہلے محل کی سیڑھیوں پر جا پہنچا۔ لونڈی نے نیچے اترتے ہوئے اسے دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ قاسم نے سوال کیا۔ جی میں… لونڈی خوفزدہ ہو کر کانپنے لگی۔ قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں بھوت نہیں ہوں، تم ڈرتی کیوں ہو؟ ادھر آؤ۔ قاسم اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ بتاؤ کہاں جا رہی تھی تو؟ لونڈی نے چند الٹے سیدھے بہانے کیے، لیکن قاسم نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکال کر دکھایا تو وہ چلائی، میں سب کچھ بتا دیتی ہوں، مجھے صفیہ نے خط دے کر بھیجا ہے۔ کہاں؟ دروازے کے ایک پہرے دار کے پاس۔ بکتی ہو تم؟ قاسم نے خنجر کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ نہیں نہیں، میں سچ کہتی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ پہرے دار یہ خط کہاں لے جائے گا۔ وہ خط کہاں ہے؟ لونڈی نے اپنی آستین سے ایک ریشمی رومال نکالا اور اس کے اندر لپٹا ہوا کاغذ نکال کر قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ قاسم نے یہ رقعہ پڑھا۔ مختصر تحریر یہ تھی، آپ کے متعلق ایک خطرناک فیصلہ ہو چکا ہے۔ افضل آپ کو پکڑوانے کا عہد کر چکا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں زبانی کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ قاصد آپ کو وہ جگہ بتا دے گا جہاں آپ مجھے کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر مل سکتے ہیں۔ خدا کے لیے ضرور آئیں۔ غصے سے قاسم کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ لونڈی اس کی صفاق آنکھوں کی تاب نہ لا کر رونے لگی۔ خاموش! قاسم نے گرج کر کہا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک لونڈی ہوں۔ میں صفیہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے معاف کیجیے۔ تمہارے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ۔ میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پوچھا، صفیہ نے ملاقات کے لیے کون سی جگہ بتائی ہے؟ اور وہ پہرے دار کون ہے جس کے پاس تم یہ خط لے جا رہی ہو؟ وہ سعید ہے، اور صفیہ نے مجھے کہا ہے کہ سعید اسے جنوبی دروازے پر لے آئے۔ اس سے پہلے بھی کبھی ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں۔ پیام رسانی؟ ہاں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جس کے پاس یہ پیغام لے جاتے ہیں وہ کون ہے؟ جی نہیں، اس کا صرف سعید اور جنوبی دروازے کے پہرے دار کو علم ہے۔ صفیہ نے مجھے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ ایک بے گناہ کی جان بچانا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، تم ابھی یہ رقعہ سعید کو جا کر دے دو، لیکن اگر تم نے اسے یہ بتایا کہ میں نے یہ رقعہ دیکھ لیا ہے تو تمہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر دجلہ میں پھینک دیا جائے گا، اور واپس آ کر صفیہ سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ لیکن اگر اس نے یہ پوچھا کہ تم نے دیر کیوں لگائی تو تم کیا جواب دو گی؟ لونڈی نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، میں یہ کہوں گی کہ میں نماز کے لیے رک گئی تھی۔ تم بہت ہوشیار ہو، یہ لو، تمہیں اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ قاسم چند سنہرے سکے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ سعید نے بغداد کی گنجان آبادی کی ایک تنگ گلی میں سے گزرنے کے بعد ایک پرانے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک شخص باہر نکلا اور سعید کو پہچان کر ایک اور تنگ گلی میں سے لے گیا۔ کوئی ضروری پیغام ہے؟ اس نے راستے میں سوال کیا۔ نہایت ضروری۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک سہ منزلہ مکان کے دروازے پر رکے اور سعید کے ساتھی نے 5 دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے اندر سے دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور سعید کے ساتھی کو پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ سعید کے ساتھی نے کہا، انہیں اندر لے جاؤ۔ سعید اندر داخل ہوا تو پہرے دار نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طاہر، عبدالعزیز اور عبدالملک صفیہ کا رقعہ پڑھ کر سعید سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ سعید نے اس بات کی تصدیق کی کہ افضل محل میں گیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے محلب اور سپہ سالار کو بھی وہاں آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن وہ یہ نہ بتا سکا کہ صفیہ نے طاہر کو اس وقت کیوں بلایا ہے۔ تینوں دوست کچھ دیر اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ عبدالعزیز کی رائے یہ تھی کہ سپہ سالار، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے افضل سے ہمارے ٹھکانے معلوم کر کے یقیناً کوئی خطرناک فیصلہ کیا ہوگا، اور صفیہ ایک عورت کی طرح آپ کے مقصد سے آپ کی جان کو زیادہ قیمتی خیال کرتی ہے۔ وہ غالباً آپ سے یہی کہے گی کہ آپ چاروں طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی جان کی فکر کریں۔
عبد الملک نے کہا، میں اپنی معلومات کی روشنی میں صفیہ کو عام لڑکیوں میں شمار کرنے پر احتجاج کرتا ہوں۔ اگر اسے نسوانی جذبات کا اظہار ہی مقصود ہوتا تو وہ اس خط میں چند سطور کا اضافہ کر سکتی تھی۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن اس کے خط کا اختصار تو صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ عبد الملک نے کہا، یعنی اسے کوئی مجبوری درپیش ہوگی، اسی مجبوری کی وجہ سے اس نے طاہر کو بلایا ہے۔ اب اگر طاہر نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی؟ طاہر نے اٹھ کر تلوار سنبھالتے ہوئے کہا، اس نے مجھے خدا کے نام کا واسطہ دیا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے ایک دفعہ میری جان بچائی ہے، اگر میرے سر پر اس کا یہ احسان نہ ہوتا تو بھی میں اپنی قوم کی ایک بیٹی کی آواز پر لبیک ضرور کہتا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، طاہر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خطرہ ہوتا تو وہ مجھے وہاں تنہا پہنچنے کی دعوت نہ دیتی۔ وزیر اعظم کے محل کے جنوبی پھاٹک سے اندر داخل ہونے کے بعد طاہر کو چاند کی روشنی میں صفیہ دکھائی دی۔ وہ کھلی فضا سے نکل کر ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کہیے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا ایک دوست غدار ہو گیا ہے۔ طاہر نے کہا، یہ بات آپ اپنے مکتوب میں ظاہر کر چکی ہیں۔ میں وہ ضروری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا آپ نے خط میں ذکر کیا ہے۔ خشک پتوں کے اس انبار کی طرح جنہیں تیز بگولا اڑا کر لے جاتا ہے۔ صفیہ نے الفاظ کے جو ذخیرے جمع کیے تھے وہ منتشر ہو گئے۔ وہ خود اپنے دل سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری ایک درخواست ہے۔ میرے لیے آپ کی ہر درخواست حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ حکومت آپ کو گرفتار کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر چند دن وہ آپ کو پرامن طریقے سے گرفتار نہ کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ طاہر نے اطمینان سے کہا، مجھے معلوم ہے، تو خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے، آپ کو ہر وقت خطرہ ہے۔ میں خطرات سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ کے مشورے سے پہلے ہی میں یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ کب جائیں گے؟ بہت جلد، تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ طاہر نے چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے کہا، یہ محل میرے لیے ایک قید خانہ ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں مدینہ جا کر کسی جھونپڑی میں رہنا پسند کروں گی۔ مجھے بغداد سے نفرت ہے، مجھے ان ایوانوں سے نفرت ہے جہاں انسان کے بھیس میں سانپ رہتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میری منزل مدینہ نہیں خوارزم ہے۔ میں وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن وہاں کے حالات آپ کو معلوم نہیں۔ وہاں پہلے ہی قوم کی ہزاروں ایسی بیٹیاں موجود ہیں جن کا نگہبان کوئی نہیں۔ میں ان میں ایک اور کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں آپ کے واپس آنے تک انتظار کروں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھول نہیں جائیں گے۔ طاہر کو ثریا کا خیال آیا اور اس نے مغموم آواز میں کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا خیال تھا کہ آپ کو میرے مقاصد سے ہمدردی ہے۔ صفیہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، آپ جائیے۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، لیکن آپ خود پسند ہیں۔ آپ کو صرف اپنی ذات سے محبت ہے۔ طاہر نے کہا، کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں کانٹوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں گھسیٹ سکتا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے شاید میں اس کا بدلہ نہ دے سکوں۔ میری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی۔ میں خود پسند نہیں ہوں، لیکن ایک سپاہی کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب اسے اپنی زندگی کی عزیز ترین خواہشات قربان کرنا پڑتی ہے۔ وہ کسی کے پسینے کے بدلے خون تک گرانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اسے فرض مجبور کرتا ہے تو وہ اس کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ آپ ایک عالیشان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں بہنیں ایسی ہیں جنہیں اس کھلے آسمان کے نیچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کی زیادہ حقدار وہ ہیں، اسلام کی بدنصیب بیٹیاں، اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں کو
پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ صفیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کیجیے، جائیے، خدا آپ کی مدد کرے، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں ایک عورت ہوں، جائیے۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ سعید کے اشارے سے پہرے دار نے دروازہ کھول دیا۔ طاہر نے ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنسوؤں میں دھلی ہوئی حسین اور مقدس مسکراہٹ جو بیک وقت روح پرور تھی اور حوصلہ شکن بھی۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ طاہر نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے میٹھی آواز میں کہا، آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ طاہر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا۔ صفیہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک دائیں اور بائیں ہاتھ سے سپاہیوں کی 2 ٹولیاں نمودار ہوئی۔ طاہر تلوار نکالنے سے بیشتر 15-20 آدمیوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ صفیہ نے جلدی سے کہا، سعید تم بھاگ جاؤ۔ سعید اور پہرے دار پوری رفتار سے محل کے ایک کونے کی طرف بھاگے۔ صفیہ دروازے سے نکلی لیکن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، صفیہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا ہے، چلو اب آرام کرو۔ اور وہ اس کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد قاسم نے رک کر سپاہیوں کو آواز دی، سعید شاید بھاگ گیا ہے، اسے بھی گرفتار کر لو۔ محل کے اندر پہنچ کر قاسم نے صفیہ کو اس کے کمرے کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ واپس آ کر مہلب کے اصرار پر قاسم نے طاہر کو اس کے سپرد کر دیا۔ سعید اور دوسرا پہرے دار محل کا کونا کونا چھان مارنے کے باوجود بھی نہ ملے۔ بالآخر ایک سپاہی نے یہ خبر دی کہ محل کی ایک کشتی غائب ہے۔ اس وقت تک وہ دوسرے کنارے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ آدھی رات کے بعد جب مہلب طاہر کو قید خانے کے داروغہ کے سپرد کر کے ہدایات دے رہا تھا، سعید اور اس کا ساتھی عبد الملک اور عبدالعزیز کو اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ طاہر بن یوسف دریائے دجلہ کے کنارے بڑے قید خانے کی ایک زمیندوز کوٹھری میں بند تھا۔ صبح ہو چکی تھی لیکن قید خانے میں ابھی تک تاریکی تھی۔ 2 پہرے دار آئے اور اسے سوتا دیکھ کر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ طاہر کی آنکھ کھلی لیکن کمرے میں تاریکی پا کر وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ بالآخر اس نے محسوس کیا کہ اسے کوئی جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے۔ کون؟ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سوال کیا۔ آہستہ بولو۔ طاہر نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور تاریکی میں غور سے دیکھنے کے بعد اپنے قریب ایک اور آدمی کو پا کر اٹھ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، جب سے یہ قید خانہ بنا ہے شاید اتنی دیر سونے والا یہاں کوئی نہیں آیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میں کئی راتوں سے اطمینان کی نیند سو نہیں سکا۔ تو اطمینان رکھو، یہاں تم باقی عمر مزے کی نیند سو سکو گے۔ تم کون ہو؟ میں کبھی کوئی تھا لیکن اب تو میں ایک قیدی ہوں۔ رات جب میں یہاں لایا گیا تھا تو میرے خیال میں یہاں اور کوئی نہیں تھا، شاید تمہیں ابھی ابھی یہاں پہنچایا گیا ہے۔ نہیں، میں کئی مہینے سے شاہی مہمان ہوں۔ میری اور آپ کی کوٹھری کے درمیان ایک دیوار کا پردہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ زمیندوز کمرے بہت کشادہ تھے، لیکن بعد میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آپ کس راستے سے یہاں پہنچے؟ اجنبی نے کہا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ شروع میں یہاں دیکھنا مشکل ہوتا ہے، میرا بازو پکڑ لو، گھبراؤ نہیں، چند دن کے بعد تمہیں بھی میری طرح تاریکی میں دیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ طاہر نے اجنبی کے ساتھ ایک تنگ محراب سے گزرتے ہوئے کہا، یہ راستہ تو بہت کشادہ ہے۔ اجنبی نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک آپ نے اپنی کوٹھری کا جائزہ نہیں لیا۔ یہ دروازہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ میری کوٹھری بھی اسی طرح کی ہے۔ چند قدم اور چلنے کے بعد اجنبی نے جھک کر زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ سوراخ میرے کمرے میں جاتا ہے۔ یہاں سے گزرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ تم شاید نہ گزر سکو، تم ذرا موٹے ہو، لیکن تم بھی بہت جلد میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی کافی موٹا تھا۔ قریباً 1 ماہ کے بعد یہاں کی نمی کی وجہ سے
ہلکا ہلکا بخار شروع ہوتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے۔ یہ راستہ تم نے کیسے دریافت کیا؟ اس نے جواب دیا، جب میں یہاں لایا گیا تھا تو اس کمرے میں ایک شخص کبھی کبھی دیوار سے ٹکرے مارا کرتا تھا۔ 2-3 دن میں نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن ایک دن میں نے اس کے جواب میں دیوار کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرے کمرے میں دیوار کے قریب سل اوپر اٹھائی اور سر باہر نکال کر کہا، السلام علیکم۔ میں اس قدر ڈرا کہ اگر باہر نکلنے کا راستہ ہوتا تو میں شاید دریا میں بھی چھلانگ لگانے سے دریغ نہ کرتا۔ وہ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ قاضی ابو داؤد تھا جس نے ایک مقدمے میں سابق وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ راستہ انہوں نے میرے یہاں آنے سے بہت مدت پہلے کھودا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیکاری سے اکتا کر میں نے اس دیوار کے قریب فرش کی 2 سیلیں اکھاڑ ڈالیں اور فرش کی نمدار مٹی کو ایک ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ چند دنوں میں انہوں نے یہ سوراخ نکال لیا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو نہ پا کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا، لیکن وہ 1.5 ماہ کے بعد چل بسے۔ پہرے دار یہاں صبح و شام صرف 2 بار آتے ہیں، اس کے بعد سارا دن اور ساری رات ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ صرف جمعہ کے دن وہ صفائی کے لیے آتے ہیں۔ اس دن آپ سوراخ پر یہ سیلیں رکھ دیا کریں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اپنا بچھونا بھی یہیں ڈال دیا کریں۔ قید تو یقیناً میری طرح آپ کو بھی لامتناہی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ قید خانے کے اس حصے میں صرف وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن تم تو نوجوان ہو۔ میں حیران ہوں کہ حکومت نے تمہیں اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ میں نے شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ چلو دوسری طرف چلیں، ادھر تاریکی ذرا کم ہے۔ طاہر نے اجنبی کے ساتھ پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، تم کھانا کھا لو۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں۔ اجنبی نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر پہلے دن کوئی قیدی کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے بھی 2 دن نہیں کھایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہاں کیوں کر پہنچے؟ میں تمہارے اور کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن اپنی اپنی سرگزشت سنا کر ہم ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ضرور ہے۔ یہاں آ کر حافظے پر بہت اثر پڑتا ہے۔ میرا نام طاہر بن یوسف ہے۔ طاہر بن یوسف، میں نے یہ نام کہیں سنا ہے۔ تم فوج میں تھے؟ نہیں۔ تو پھر کس محکمے میں تھے؟ کسی میں نہیں۔ میں بغداد میں ایک بہت بلند مقصد لے کر آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ کوٹھریاں صرف بغداد میں بلند مقصد لے کر آنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ خلیفہ اور سلطنت کے عہدیداروں کا عتاب صرف ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا خوش ہو۔ اچھا اب مجھے شروع سے اپنی سرگزشت سناؤ۔ طاہر نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تیغ آزمائی کے واقعات سے اپنی سرگزشت شروع کی۔ اجنبی نے اسے ٹوکتے ہوئے سوال کیا، مجھے یاد آیا، تم وہی نوجوان ہو۔ ارے میں نے اس دن بھی دعا مانگی تھی کہ خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اچھا آگے سناؤ۔ طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تو وہ چونک اٹھا۔ میری طرف دیکھو، میں ہی ہوں وحید الدین۔ آپ؟ طاہر نے اچانک سوال کیا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں۔ مجھے یہاں سے رہائی کی امید نہیں، اور آپ کو اپنی معصومیت کا یقین دلا کر میں آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہم ساتھی ہیں اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے پاس کوئی ایلچی نہیں بھیجا۔ طاہر نے کہا، مجھے آپ پر یقین ہے۔ اگر آپ پر وہ کوئی جرم ثابت کر سکتے تو کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا۔ آپ پہلے اپنی سرگزشت ختم کریں، میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب دوں گا۔ طاہر نے آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ وحید الدین کچھ دیر گہری سوچ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر بولا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔
آپ کی سرگزشت سننے کے بعد میرا یہ شک یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ میں محلب بن داؤد کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ یہ شخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تھا۔ شہزادہ مستنصر کی سفارش پر میں نے اسے اپنے دفتر میں رکھ لیا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، میں اب بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔ شہزادہ مستنصر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کر لی، اور میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں برائے نام وزیر خارجہ ہوں، ورنہ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ اگر میرے دن اچھے ہوتے تو میں پہلے ہی مستعفی ہو جاتا، لیکن میرے مقدر میں یہ ذلت تھی۔ میں نے ایک دو دفعہ اسے مستعفی ہونے کے لیے کہا، لیکن اس نے خلیفہ کے پاس شکایت کی۔ خلیفہ نے مجھے ڈانٹا۔ اس کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ چنگیز خان کے عروج کی داستانیں مشہور ہوئی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحدہ محاذ بنایا جائے۔ میں نے اس تجویز کی مخالفت کی اور وہ بھی چپ ہو رہا۔ میں نے وزیر اعظم سے کئی بار شکایت کی کہ یہ شخص خطرناک ہے، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ایک دن مجھے خلیفہ نے بلا کر یہ حکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دوستی کا پیغام بھیجوں، لیکن میں نے یہ عذر پیش کیا کہ موجودہ صورت میں ہمارے کسی ایلچی کا خوارزم کی حدود عبور کر کے قراقرم پہنچنا ممکن نہیں۔ اگر وہ راستے میں پکڑا گیا تو دربار خلافت کی بدنامی ہوگی۔ خلیفہ نے میرا اعتراض سن کر کوئی زور نہ دیا، لیکن چند دن بعد مجھے محلب نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے خلیفہ کو ایک خط پیش کیا ہے جو حکومت خوارزم نے حکومت بغداد کے ایک ایلچی کی تلاشی لینے کے بعد برآمد کر کے بغداد میں ایک سفیر کو بھیج دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس خط پر میرے دستخط ہیں، اس لیے مجھ سے باز پرس ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ میں روپوش ہو جاؤں، لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا چونکہ میں نے ایسا خط نہیں لکھا اس لیے مجھے باز پرس کا ڈر نہیں۔ میں ابھی خوارزم کے سفیر، وزیر اعظم اور خلیفہ کے سامنے یہ معاملہ صاف کرتا ہوں۔ لیکن میں جب مکان سے باہر نکلا تو 8-10 سپاہی اور کوتوال دروازے پر کھڑے تھے۔ محلب کے اشارے پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ محلب نے میرے جعلی دستخط سے یہ خط بھجوا دیا تھا، اور خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خلیفہ کے حکم سے ہوا۔ وہ بدنامی کے خوف سے مجھ پر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے، اور خوارزم کے سفیر کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج کر مشہور کر دیا کہ مجرم کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہیں؟ اگر وہ اس سازش میں شریک ہوتا تو میرے ساتھ محلب کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری گرفتاری کا بھی اس کو علم نہیں، ورنہ میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پرلے درجے کا جی حضور ہے، لیکن اسے تاتاریوں سے نفرت ہے اور وہ خوارزم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے نالائق بیٹے سے محبت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن خلیفہ نے چنگیز خان کو پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا نام استعمال کیوں کیا؟ وہ آسانی سے آپ کو نکال کر محلب یا کسی اور آدمی کو علیہ کار بنا سکتا تھا۔ یہ اس لیے کہ ایلچی کے پکڑے جانے کی صورت میں کسی ایسے شخص پر حرف آئے جس کی خدمات کی خلیفہ آئندہ کے لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرے متعلق خلیفہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ میں ایسے معاملے میں رازداری سے کام نہ لوں گا۔ آگ اور خون۔ علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور سیحوں کے کنارے پر پڑاؤ ڈال کر جنوب کے شہروں سے افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ قوقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیحوں کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کے بجائے اپنی افواج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کر دیا، اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے 2 بیٹوں کو شمال میں اترار کی طرف روانہ کر دیا۔ خوارزم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیحون کے کنارے ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا، لیکن اچانک اسے یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے سیحون کے ساتھ ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہی ہے۔ محمد شاہ کو ایک طرف اپنی سلطنت کے 2 مضبوط ترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا،
اور دوسری طرف یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر تاتاری ان 2 شہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریائے جیحون کے کنارے جھیل اورال تک اس کے باقی تمام مورچوں پر آسانی سے قابض ہو جائیں گے اور جنوب میں اس کی رسد و کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے۔ محمد شاہ نے اس موقع پر بھی اپنے کہنا مشق فوجی سرداروں کا مشورہ قبول نہ کیا اور کسی ایک میدان میں اپنی پوری فوجی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 40,000 سپاہیوں کو دریائے سیحون کے کنارے شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اس نے بخارا کا رخ کیا اور 30,000 سپاہی وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا۔ اس دوران میں شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریائے سیحون عبور کر کے اترار پر حملہ کر چکا تھا۔ شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہا اور جب تاتاری قلعے کے دروازے توڑ کر اس کی بچی کچی فوج تہ تیخ کر چکے تھے تو بھی وہ تنہا ایک برج پر چڑھ کر تیر برسا رہا تھا۔ تیر ختم ہو گئے تو وہ اینٹیں برساتا رہا۔ اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیجا گیا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا کر ہلاک کر ڈالا۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تاتاری افواج مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر دریائے سیحون کے کنارے اور کئی چھوٹے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان اپنے بیٹے تولائی کے ہمراہ راستے کی بستیوں اور شہروں کو خون اور آگ کا پیغام دیتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا۔ خوارزم شاہ کو سمرقند میں اس کی پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ فوج کے سرداروں کی اس مرتبہ بھی یہی رائے تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فیصل کو ناقابل تسخیر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دیے اور جنوب کے شہروں کی افواج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کو یہ توقع تھی کہ بخارا کے تقسیر میں تاتاریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے اور اس دوران میں وہ سلطنت میں اپنی افواج کا بکھرا ہوا شیرازہ منظم کر سکے گا۔ چنگیز خان نے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں۔ گزشتہ فتوحات میں وہ اسلحہ سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر پر آگ لگانے والے تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ آتشی تیروں سے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبادی میں سراسیمگی پھیل گئی۔ ترک افواج نے مجبوراً شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تہ تیخ کر ڈالا۔ فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ہردل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے معززین شہر کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم کم از کم 6 ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں سمرقند کی افواج شہر میں داخل ہوں گی تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو انہوں نے اترار اور تاشقند والوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن امام زادہ رکن الدین کی آواز صدابت سہرا ثابت ہوئی۔ اکابرین شہر کے وفد نے چنگیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری جانیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔ شہر کا نیا حاکم بھی مسلمان ہوگا۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔ رکن الدین نے درست کہا تھا۔ اہل بخارا وحشت اور بربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ درسگاہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا تاتاریوں کے گھوڑوں کے لیے استبلوں کا کام دے رہی تھیں۔ چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔ نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ چنگیز خان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری افواج تھکی ہوئی ہیں، انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کی کشادہ عمارتیں میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دو۔ ان کے لیے چارہ مہیا کرو۔ یاد رکھو تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا
وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہ تھی اور وہ گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے اپنے مکانوں کے اندر تاتاریوں کے وحشیانہ قہقہے اور عورتوں کی جگردوز چیخیں سن رہے تھے۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تاتاری پہرے داروں کی تلواریں اسے خاک و خون میں لٹا دیتی۔ امرا کے محلات پر تاتاریوں کا پہرا اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا، اور جب وہ ایک خزانے کا پتہ دیتے انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ سب کچھ دے بیٹھتے، لیکن تاتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر امرا کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئیں، اور جب تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہی تو وہ شہر کے تمام باشندوں کو ہانک کر ایک کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگردوز چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کھینچ کر مردوں سے علیحدہ کی گئیں۔ بےکس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان کی آزادی چھین چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھیں۔ وہ پردہ نشین عورتیں جنہیں آج تک چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے۔ امام زادہ رکن الدین چلایا، بزدلوں کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا، لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گتھم گتھا ہو کر ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کی تلواریں سنبھالنے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا، لیکن تاتاریوں کی بیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی۔ انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا دیے، تاہم 2000 تاتاری مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے قتل عام کے بعد میدان صاف کر دیا۔ صرف چند عورتیں بچیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ منسلک کیا گیا اور تاتاریوں نے سمرقند کی طرف کوچ کر دیا۔ گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی عورتیں زیادہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکیں۔ جب قیدی عورتیں دم توڑ کر گر پڑیں، تاتاری سوار خنجر کے ساتھ ان کی رسیاں کاٹ دیتے۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے 2000 آدمیوں کی موت کا افسوس تھا۔ سمرقند دفاعی انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے 1,10,000 سپاہی موجود تھے، لیکن بخارا کی فتح کی غیر موثقہ خبر سے سلطان کی رہی صحیح خود اعتمادی جاتی رہی اور وہ چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا۔ فوج کو جن دو بڑی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی توقع تھی وہ سمرقند میں موجود تھیں۔ سلطان کا نوجوان بیٹا جسے شیر خوارزم کہا جاتا تھا، سلطنت کے شمال مغربی علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا۔ اس نے ایلچی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے سمرقند آنے کی اجازت مانگی، لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا، تم مجھ سے زیادہ تجربے کار نہیں، جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ دوسرا تیمور ملک تھا، جس نے قوقند کے معرکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور بوڑھے کی رائے یہ تھی کہ وہ 1,10,000 سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں کو ہر میدان میں شکست دے سکتا ہے۔ لیکن سلطان نے سمرقند پہنچتے ہی اسے بلخ کے آس پاس جنگجو قبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب خوارزم شاہ بھی سمرقند سے نکل گیا تو تمام لشکر میں مایوسی پھیل گئی۔ فوج کے باقی سردار ذاتی رقابتوں کے باعث پہلے ہی مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی با اثر شخصیت سر پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف اور بڑھ گیا۔ محاصرے کے دوران میں چنگیز خان کے بیٹے جو دریائے سیہون کے کنارے بہت سے شہر فتح کر چکے تھے، قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اپنے باپ سے آ ملے۔ سمرقند کی فصیل بہت مضبوط تھی۔ 12 آہنی دروازے جن کی حفاظت کے لیے برجوں پر تیر اندازوں کا پہرا تھا ناقابل تسخیر تھے۔ چنگیز خان نے قیدیوں کو فصیل کے ارد گرد مورچے کھودنے کے کام پر لگا دیا
اور طویل محاصرے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شہر کے محافظ فوج کو یہ احساس ہونے لگا کہ 1-2 ماہ تک تاتاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں جما لیں گے کہ باہر سے کوئی فوج اہل شہر کی مدد کے لیے بھیجی بھی گئی تو اس کے لیے شہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ مورچے تعمیر کرنے کے لیے تاتاری آس پاس کی بستیوں سے قیدیوں کی نئی نئی ٹولیاں لا رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر فوج کے سرداروں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ترک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن عین اس وقت جب کہ تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، چند سردار جنہوں نے پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی 30,000 فوج کے ساتھ اس سے جا ملے۔ فتح کے بعد چنگیز خان نے پہلے دن ان کی آؤ بھگت کی، انہیں پہننے کے لیے تاتاری سپاہیوں کا لباس دیا، لیکن شہر میں قتل عام سے فارغ ہو کر ان 30,000 غداروں کو ان کے سرداروں سمیت رات کے وقت نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنگیز خان دشمن کے غداروں سے کام لینے کا قائل تھا، لیکن انہیں زندہ رکھنے کا قائل نہ تھا۔ سمرقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے اپنے بہترین سواروں کو خوارزم شاہ کے تعاقب میں بھیج دیا۔ چنگیز خان کا خیال تھا کہ اگر خوارزم شاہ کو مہلت ملی تو وہ چند دنوں میں ایک اور لشکر تیار کر لے گا، اس لیے اس نے تعاقب کرنے والی افواج کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ہر قیمت پر خوارزم شاہ کا سراغ لگائے اور جس شہر میں وہ موجود ہو اس کا محاصرہ کر لیں، باقی شہروں اور بستیوں سے کترا کر گزرتے جائیں۔ خوارزم شاہ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ تاتاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نیشاپور پہنچا۔ تاتاری راستے کے شہروں کو چھوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے تو خوارزم شاہ نے ہمدان کا رخ کیا، لیکن تاتاری سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے اسے آ لیا اور خوارزم شاہ کے ساتھیوں میں سے چند ایک کے سوا باقی تمام تحت کر دیے گئے۔ خوارزم شاہ خود تیروں سے زخمی ہو کر بھاگا۔ اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔ اس کے ساتھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بحر خضر کے کنارے ڈیرا ڈال دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کی طرف ہر کارے دوڑا دیے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ خوارزم شاہ کو اب دنیا میں کسی پر اعتماد نہ تھا۔ تاتاریوں کی طرح اسے اپنے سپاہیوں سے بھی ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ وہ اپنے لیے کئی خیمے نصب کرواتا، لیکن 1-2 غلاموں کے سوا کسی کو یہ خبر نہ ہوتی کہ وہ آج رات کہاں سویا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کر ایک چھوٹے سے خیمے میں جا کر سو گیا۔ صبح کے وقت دوسرا خیمہ تیروں سے چھلنی تھا۔ ایک شام وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ اسے فاصلے پر گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے شک گزرا کہ تاتاری آ رہے ہیں، لیکن ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ لشکر قریب آ کر رک گیا۔ وہ صرف 5,000 سپاہی تھے۔ خوارزم شاہ کو مایوسی ہوئی۔ ایک سوار آگے بڑھا اور خوارزم شاہ کو دور سے پہچان کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ جلال الدین تھا۔ ایک لمحے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ خوارزم شاہ نے کہا، جلال، گھوڑے سے نہیں اترو گے؟ نہیں، بہت دور جانا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو تم میری مدد کے لیے نہیں آئے؟ اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ موت سے بھاگنے والوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ خوارزم شاہ نے آگے بڑھ کر جلال الدین کے گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، تم میرا آخری سہارا ہو۔ چلو میں تمہیں اپنا خیمہ دکھاتا ہوں۔ وہ تیروں سے پٹا پڑا ہے۔ آج ساری دنیا میری دشمن ہے۔ کیا میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ جلال الدین نے جواب دیا، کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی۔ آپ کی وجہ سے ملک کو ایک وحشی اور حقیر دشمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیڑیوں کے سپرد کر دیا۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے خیمے پر پہرا دیں، لیکن کس منہ سے؟ جلال، جلال، میں تمہارا باپ ہوں۔ کاش آپ کے پہلو میں دل ہوتا، لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا رکھ دیا ہے۔ آخر ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے۔
اور میں آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں کہ خزانے میرے حوالے کر دیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ بخارا اور سمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تم تاتاریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ میرا شروع سے یہ خیال تھا، لیکن آپ نے میرا راستہ روکے رکھا۔ جلال، تاتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنون ہے، اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی سہی پونجی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دو، مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ اس آسمان کے نیچے ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم آرام سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم مصر چلے جائیں گے، اندلس چلے جائیں گے۔ جلال الدین نے جواب دیا، میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کے بجائے بہادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ قوم جو آپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی، آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے۔ میں اسے پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ لیکن ان 5000 سپاہیوں سے تم کیا کر سکو گے؟ تاتاری ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ایسے موقعوں پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں ان 5000 سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اٹھے گی۔ آپ مصر جائیے، مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑھ کر لڑوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی۔ جلال الدین نے باگ کھینچ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جلال، ٹھہرو، مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یہاں میرا کوئی نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جلال الدین نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا، چلیے۔ لیکن کہاں؟ موت کے پیچھے آزادی کی تلاش میں۔ نہیں نہیں بیٹا، میرا کہا مانو، ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں۔ ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں۔ خدا حافظ۔ چند دن کے بعد خوارزم شاہ کو کسی نے تاتاریوں کی آمد کی خبر دی، اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحیرہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا، اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ تاتاریوں کا سہیل ہمگیر ترکستان، خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ، دریا، قلعے کوئی شے نہ تھے۔ شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دریائے دینسپر کے کناروں کو چھو رہی تھیں۔ چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور دوسرا مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا۔ لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک ناقابل تسخیر چٹان موجود تھی۔ سیلاب کی تند و تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئیں، لیکن اسے متزلزل نہ کر سکیں۔ خوارزم کی خاکستر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی، اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راکھ کا یہ انبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا۔ یہ آہنی چٹان اور یہ نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا، ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار نہیں مانا کرتے، جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں، طوفان میں ڈوبتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جلال الدین نے جان بازوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ 30 یا 40 کوس دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ 5000 سپاہی ہوتے، کبھی 500 اور کبھی 5000 سے بھی کم، لیکن وہ لڑتا رہا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا، عقاب کی طرح ہراول پر جھپٹتا، اور تاتاریوں کے دیکھتے دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا۔ رات کے وقت اس کے سوار تاتاریوں کی چھاؤنیوں پر حملہ کرتے، اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مشلوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا جاتے۔ وہ تاتاریوں کی ٹڑی دل افواج سے مرعوب نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکیں۔ بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔
عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کے خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے، لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایسے مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہے، تو غریب و نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم کو علم ہوتا تھا کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ شمال مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف دھکیل رہا تھا۔ چند قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوا، ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا تمام کو قتل کر دیا جاتا۔ روز ازل سے لے کر اب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت تاروں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے۔ پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد مرو کا رخ کر رہی تھی، اور یہ وہ شہر تھا جو 6 صدیاں پیشتر ترکستان کے فاتح اعظم قتیبہ بن مسلم باہلی کا مستقر تھا، جہاں سلطان سنجر سلجوقی کی خبر موجود تھی۔ جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث پیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں سے بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ اہم فیصلے۔ طاہر کو قید ہوئے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز عبد الملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیے، لیکن سنجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بخارا، سمرقند، طوس، ترمز اور رے کے متعلق المناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کے روح فرسا مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور امراء سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاتاریوں کے ایران میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی خوف و ہراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بندوں وزیر اعظم، خلیفہ اور دوسرے امراء کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ ایک رات شہر کی مسجد میں دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے: غفلت کی نیند سونے والوں، جاگو، ہلاکت اور بربادی کا طوفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو وہ تاتاریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا اب تک حکومت کی غیر جانبداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے؟ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرأت کیوں نہیں کرتی؟ اگر خلیفہ کو علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا۔ اب ترکستان، خراسان اور ایران میں تاتاریوں کے ناقابل بیان مظالم کی اطلاعات سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا؟ بغداد کے لوگوں، تمہارے غدار تمہیں اس دشمن کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر رحم کرنا نہیں جانتا۔ اب وقت آ گیا ہے، تم اپنے لیے ایک فیصلہ کرو۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنایا جائے گا۔ جمعہ کے دن مسجد میں قدم رکھنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا عبد الملک تھا۔ سامعین یہ محسوس کر رہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی تقریر کا سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ شام کے وقت مشتعل ہجوم وزیر اعظم کے محل کے دروازے کے سامنے نعرے لگا رہا تھا۔ اکابرین سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور امراء اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک سپاہی نے مسند کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور خلیفہ 4 حبشی غلاموں کی ننگی تلواروں کے سائے میں مسند پر نمودار ہوا۔ نقیب کے دوسرے اعلان پر امراء اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ کے حکم پر ناظم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ صورت حالات کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر امراء نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔
وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بے حد مشتعل ہو چکی ہے۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلا دیا گیا کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا تھا، اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا، مشتعل ہجوم ان کے گھروں پر ہر روز پتھر پھینکتے ہیں۔ شہر کی مساجد پر گمراہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں، اور سلطنت کے ایک ایک عہدیدار کو برسر کوسا جا رہا ہے۔ شہر کے کوتوال نے بتایا ہے کہ عبدالعزیز اور عبدالملک کی کوششوں سے فوج کے کئی سپاہی اور افسر درپردہ ان باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، باغیوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہم بہت کچھ سن چکے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ کتنے آدمی گرفتار کیے؟ کوتوال اور ناظم شہر اس سوال پر وزیر اعظم کی طرف دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین کی اجازت سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وزیر اعظم نے کہا، لوگ اس بات سے زیادہ بدظن ہوئے ہیں کہ ہم نے طاہر پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے اپنی تقریروں میں حکومت پر سخت الزامات لگائے تھے۔ اگر اسے عدالت میں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں دے سکے گا، اور رائے عامہ جو آج ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیادہ اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ہم اگر آج اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جائیں گے، لیکن باغیوں کی تعداد میں کمی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ترکستان کے مفتوحہ علاقوں پر تاتاریوں کے مظالم کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب اسلامی ممالک کے باشندوں کو پتہ چلے گا کہ بغداد کی عوام حکومت کو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کرنے کا مجرم گردانتے ہیں، اور حکومت کھلی عدالت میں اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینے کے بجائے لوگوں پر سختی کر کے ان کی آواز دبانا چاہتی ہے، تو وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت واقعی مجرم ہے۔ طاہر نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو نوکر یہاں سے روانہ ہوئے تھے ان کے منڈے ہوئے سروں پر سابق وزیر خارجہ اور حضرت امیر المومنین مدظ اللہ العالی کے دستخطوں سے ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جس میں تاتاریوں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، لیکن ہم آسانی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ وحید الدین اپنی پہلی سازش کے انکشاف کے بعد اچانک روپوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پتہ نہیں، اور طاہر یہاں سے وحید الدین کے روپوش ہو جانے سے 1 یا 1.5 ماہ بعد قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ وحید الدین سے کوئی تحریر یا ہدایات لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بیان کے مطابق وہ تینوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور ان کے سر خوارزم شاہ کے پاس بھیجے گئے تھے، اس لیے وہ اس تحریر کے متعلق بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے قاضی کے سامنے لایا جائے تو بغداد کا احمق ترین آدمی بھی اسے جھوٹا خیال کرے گا۔ اس کے برعکس اس پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں رکھنے یا کوئی اور سزا دینے سے بغداد کے لوگوں کی بے چینی بڑھتی جائے گی۔ امرائے سلطنت کی اکثریت نے وزیر اعظم کی تجویز کی حمایت کی۔ خلیفہ نے محلب بن داؤد کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کر نہایت فصیح انداز میں تقریر شروع کی، ہم طاہر کو ایک معمولی عقل کا آدمی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ بغداد کی فضا مقرر کرنے کے لیے حکومت خوارزم کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہوگا۔ وہ نوکر جو اس کے ساتھ گئے تھے نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ ممکن ہے کہ دولت کے لالچ سے وہ اس کے مقاصد کا اعلی کار بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زندہ ہوں اور طاہر نے انہیں بغداد کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہو، اور ان کی موت کا قصہ اس لیے مشہور کیا کہ ہم ان کی جستجو نہ کریں۔ آپ صرف اس بھروسے پر اسے عدالت میں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن اگر اچانک وہ 3 آدمی کسی گوشے سے نکل کر عدالت میں آ جائیں تو عوام کو آپ یہ نہیں سمجھا سکیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وحید الدین محض اس سازش کو چھپانے کے لیے روپوش ہو گیا ہو، اسی نے ان تینوں آدمیوں کے سروں پر کچھ لکھا ہو اور اسی نے خلیفہ کے جعلی دستخط کیے ہوں۔ کسی کے لیے سابق وزیر خارجہ کی ہاتھ کی تحریر پہچاننا مشکل نہ ہوگا۔ طاہر نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ قراقرم میں ان کے سر مونڈ کر یہ تحریریں پڑھی گئیں، اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بغداد سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔
وحید الدین ایک عام آدمی نہ تھا، وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔ اگر عدالت میں اس کی سازش ثابت ہو گئی تو عوام ہم سب کو مجرم گردانیں گی، اس لیے میں اسے عدالت میں لانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا۔ تاہم میں وزیر اعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ سردست کسی سخت اقدام سے عوام کو مشتعل کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ہم تدبر سے کام لیں تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین اور قابل احترام وزیر اعظم، مجھے اجازت دیں تو میں تخلیہ میں ایک تجویز پیش کروں۔ خلیفہ نے عصر کے وقت وزیر اعظم اور محلب کو حاضر ہونے کا حکم دے کر مجلس برخاست کر دی۔ عصر کے وقت جب وزیر اعظم خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو شہر کا ناظم اور محلب باہر نکل رہے تھے۔ وزیر اعظم کے استفسار پر محلب نے بتایا کہ مجھے خلیفہ نے وقت سے پہلے ہی بلا لیا تھا اور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں۔ خلیفہ میرے ساتھ متفق ہیں اور اب میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ طاہر کو قید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے تاکہ تاتاریوں کی افواج مرو پر حملہ کر چکی ہے، وہ اور اس کے تمام سر پھرے ساتھی موقع ملتے ہی اس طرف بھاگ جائیں گے، اس کے بعد خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اسے گرفتار نہ کیا جائے تو وہ 1 یا 2 دن کے اندر بغداد چھوڑنے والا تھا۔ اب ہم اسے رہائی کا موقع دیتے ہی شہر میں منادی کرا دیں گے کہ اسے پکڑوانے والے کو ایک بہت بڑی رقم انعام میں دی جائے گی، اور اس کے چلے جانے کے 1 یا 2 دن بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ خوارزم شاہ کے ائمہ پر بغداد میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے ہمیں یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ میں ابھی داروغہ کو حکم بھیجتا ہوں کہ اسے قید خانے سے بھگا دے۔ محلب نے کہا، یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، میں کل ناظم شہر کے ساتھ خود داروغہ کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے مجھے بہت بڑی ذہنی کوفت سے نجات دلائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ محلب نے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا۔ لوگ بہت مشتعل ہو رہے تھے، میرے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے نکال دینا چاہیے۔ محلب نے کہا، آپ مطمئن رہیں، وہ کل تک آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ دریا کے کنارے بالائی منزل کی چھت پر کھڑی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ مغربی افق پر آفتاب کو اپنی آغوش میں لینے والے بادلوں کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ پرندے آسمان کی مشعل کو روپوش ہوتے دیکھ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ لے رہے تھے۔ فضا کے دھندلکے کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا۔ ستارے آسمان کے آنچل سے جھانکنے لگے اور مغموم کائنات مسکرا اٹھی۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں دوسرے کنارے پر لگا رہے تھے۔ پانی کی سطح سے کبھی کبھی کوئی بے قرار مچھلی 1-2 بالشت اچھلتی پھر روپوش ہو جاتی۔ صفیہ نیچے اترنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور بے پرواہی سے منہ پھیر لیا۔ یہ قاسم تھا۔ اس نے کہا، صفیہ سردی لگ جائے گی، چلو نیچے۔ صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر پھر دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، خدا کے لیے بولو، مجھے جی بھر کر کوسو، میرے لیے تمہاری یہ خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریا کا رخ بدل دینے سے تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس دلا سکتا ہوں تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ وہ چلائی، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، خدا کے لیے جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ بس میں یہی سننے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ صفیہ نے اور زیادہ تلخ ہو کر جواب دیا، تم ظالم ہو، تم کمینے ہو، تم قوم کے غدار ہو، جاؤ ورنہ میں اس چھت سے چھلانگ لگا دوں گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ صفیہ، واقعی تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے؟ میں تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ طاہر کی وجہ سے ہے، وہ بیوقوف بدو۔ قاسم غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی، تم جھوٹ کہتی ہو۔ تم نے آج جو کچھ ابا امی اور سکینہ سے کہا ہے میں سن چکا ہوں۔ مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ تم اس جاہل سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ تم میرے پاؤں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں مر جانا بہتر سمجھوں گی۔
اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے جو کچھ چچا چچی اور سکینہ سے کہا ہے تمام دنیا کے سامنے کہوں گی۔ تم زیادہ سے زیادہ اسے موت کی سزا دے سکتے ہو، لیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی۔ تم مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہو لیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے۔ قاسم نے کہا، تمہیں اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی، لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے ہر جگہ دیکھ سکوں گی، دریا کی ان لہروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی جگمگاہٹ میں۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا۔ میں پھولوں میں اس کی مسکراہٹ دیکھوں گی، ہواؤں کی سراہٹ میں ان کی آواز سنوں گی۔ تم اسے مجھ سے چھین سکتے ہو، جدا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ تمہیں اس کی زندگی کے بلند مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جانتے ہو؟ ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے عقاب کی خیالات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے عقاب کے پر صرف تمہاری وجہ سے کاٹ ڈالے جائیں؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہے تو تم اسے موت کے منہ سے بچا سکتی ہو، لیکن تمہیں ایک چھوٹی سی قربانی دینا پڑے گی۔ میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں۔ قاسم نے کہا، لیکن یہ اچھی طرح سوچ لو، تمہیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے۔ اس کے مقاصد کے لیے قربانی دینا تمہارے لیے آسان نہ ہوگا۔ تمہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی۔ بتاؤ، تم اس کے لیے تیار ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ میں آج تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ کان کھول کر سنو، اسے قتل کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سکتا ہے۔ میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جا کر اپنے بلند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ صفیہ نے قدرے نرم ہو کر سوال کیا، اور اس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ وہ یہ کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ صفیہ کے کانوں میں طاہر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، آپ ایک عالیشان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں ایسی بہنیں جنہیں اس آسمان کے نیچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کی حقدار وہ ہیں۔ اسلام کی وہ بد نصیب بیٹیاں اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے چند تنکے آ گئے ہوں، صفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اسے قید سے چھڑانا تمہارے بس میں نہیں۔ قاسم نے پر امید ہو کر کہا، تم اطمینان رکھو، وہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، قاسم، میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ ڈالو۔ دنیا میں میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے، لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسانوں کی موت ہو۔ قاسم نے جواب دیا، تم عنقریب سنو گی کہ وہ خوارزم پہنچ چکا ہے، چلو نیچے چلیں۔ صفیہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے کہا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ سکینہ نے اسے اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صفیہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ۔ لیکن صفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، سکینہ، جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ شام کے وقت قید خانے کی چار دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کمرے میں محلب، ناظم شہر اور داروغہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظم شہر نے محلب سے سوال کیا، فرض کیجئے اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا تو کل ضرور کھائے گا۔ داروغہ نے کہا، میری نظر میں تو وحید الدین بھی کم خطرناک نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی وقت ہماری گردن پر تلوار ثابت ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اسے بھی قید خانے کی زندگی سے آزاد کیا جائے۔ محلب نے جواب دیا، اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک سپاہی نے اندر آ کر اطلاع دی، قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔
محلب نے حیران ہو کر سوال کیا، قاسم بلاؤ اسے۔ قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے۔ محلب نے سوال کیا، تمہیں میرے یہاں آنے کی کس نے خبر دی؟ مجھے آپ کی خیامگاہ سے پتہ چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں۔ ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتہ چلا۔ میں آپ سے تنہائی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ محلب نے ناظم اور داروغہ کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ قاسم کرسی پر بیٹھ گیا۔ محلب نے سوال کیا، آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، کہیے خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے۔ قاسم نے کہا، مجھے ابا جان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ طاہر کو فرار ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ یہ درست ہے، لیکن یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیں۔ میں بحیثیت ایک دوست کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ درست ہے؟ محلب نے کہا، یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں نہیں، قاسم نے جواب دیا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں۔ محلب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، کیوں؟ آپ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے پاس بوجھ محسوس کرنے والا ضمیر نہیں۔ میں ایسے ضمیر کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ ایسے خطرناک آدمی کو آزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد ہو کر بھی میرا اور آپ کا دشمن رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہو تو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کا موقع دوں گا۔ قاسم نے کچھ سوچ کر کہا، میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا۔ اگر میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر سکوں تو مجھے راحت ہوگی۔ قاسم نے کہا، میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ طاہر کو ہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا۔ اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے۔ اب وہ مجھ سے بدظن ہو چکی ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزاد کرانے میں میری کوششوں کا بھی دخل تھا، اور آپ نے میری دوستی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی۔ شاید اسے میرے کہنے پر یقین آ جائے۔ محلب نے کہا، اتنی سی بات؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے۔ کل صبح میرا پہلا کام یہی ہوگا، لیکن یہی بہتر ہوگا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ باتیں کروں جہاں سے وہ سن سکے۔ قاسم نے جواب دیا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اس پر صرف یہ ظاہر کرنا کافی ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ یقیناً سننے کے لیے آئے گی۔ محلب نے ہنستے ہوئے کہا، آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے ایسی ہوشیار بیوی بہت بڑی معاون ثابت ہوگی۔ میں آپ کے سر پر سپہ سالار کی دستار رکھ رہا ہوں۔ شکریہ، اور آپ کے متعلق میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ والد کے بعد بغداد کی وزارت اعظم کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے کہ آپ بیک وقت دونوں عہدے سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے متعلق مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ خلیفہ کا تاج چھیننے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ محلب نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ کا وفادار ہوں۔ قاسم نے اٹھ کر کہا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا، میں جاتا ہوں۔ آپ صبح آنے کا وعدہ یاد رکھیے۔ میں ضرور آؤں گا۔